ہمارے بھولے بھالے مسلمان، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ ہم انہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، دنیا میں عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن ان کی یہ تھکاوٹ، ان کی یہ محنت، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ کاوش ان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے، ان کو گرا دیا جائے گا، جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ جہنم میں جانے سے پہلے ہی میدان حشر میں وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہروں سے خوف ٹپک رہا ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہیں، آج ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے، ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا اور ان کے چہرے سے ان کا انجام ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ منکر نہیں ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں، بغاوت اور سرکشی کرنے والے نہیں ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ ریاضت کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ کوشش کرنے والے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دینے والے۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں صبح و شام عبادت کرتا ہوں، ایک مسلمان کی ساری زندگی عبادت سے تعبیر ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اس کو سر انجام دے، اس کی تو ساری زندگی عبادت ہونی چاہیے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری ساری عبادتیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے بتایا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن تھک جانے والے بھی، عمل کر کر کے تھک جانے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کہیں میرا شمار ان میں سے تو نہیں ہونے والا؟ میں بھی عمل کر رہا ہوں تو دیکھوں تو صحیح میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو تین بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کی۔